بہتر انجام کے لیے، بہتر راستے کے لیے تمہیں اس قرآن کریم کو معیار بنانا چاہیے۔ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے کہ کچھ اس میں آیات ہیں جو محکم ہیں اور کچھ اس میں متشابہ آیات کا ہونے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں شبہ والی کتابیں جن کے معنی ابھی تک واضح نہیں ہوئے یا روشن نہیں ہوئے۔ وہ حق آ گیا، اور جب حق آ جائے تو باطل تو جاتا ہی ہے، دن آ جائے رات تو ختم ہوتی ہی ہے۔ ہاں، قرآن کریم ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ایک کے لیے محکم رہا ہے۔ اپنی سمجھ کی بات ہے، یہ ایسی کتاب اس کی آیات کو محکم کر دیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن انہوں نے جنگیں لڑنے کے وارہ کالی مقابلے میں نہیں آئے کہ اس کتاب کی مثل کوئی نہیں لا سکے۔ کیوں؟ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح میرے پیغمبر اور آپ کے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اور دنیا کو جنت کا نمونہ دکھایا، اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ کوئی کسی قسم کا عوج نہیں رکھا، ٹیڑھ نہیں رکھا، کمی نہیں رکھی، کوئی اس کے اندر کجی نہیں رکھی۔ ہمیں اپنے زندگی کی تاریکیوں کو روشنیوں میں لانے کے لیے اور اپنی ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آنے کے لیے ہمیں قرآن کریم ہی سب سے بڑا ہمارے لیے راہبر ہے اور رہنما ہے۔ حق اور باطل کے درمیان معیار، سچائی کو پرکھنے کا ایک معیار جسے کہتے ہیں، یہ ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظریات خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل قرآن، اور تعارف قرآن کے سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ تو خان صاحب اس کے اوپر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، خداوند کریم کی طرف سے، رب ذوالجلال کی طرف سے انسانوں کو جو ہدایات دی گئیں، جو راستہ دکھایا گیا، جو اس کے لیے دین تجویز کیا گیا، وہ اسلام اور اس کی تعلیمات کی حامل اور اس کی نمائندہ کتاب قرآن کریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کتاب عظیم پر عمل، جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں، جسے سنت کہتے ہیں، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کی تاریکیوں کو روشنیوں میں لانے کے لیے اور اپنی ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آنے کے لیے ہمیں قرآن کریم ہی سب سے بڑا ہمارے لیے راہبر ہے اور رہنما ہے۔ اس کو دیکھنا ہے۔ یہ ہم کو دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کے فضائل کیا ہیں، یہ کہ کون سی خصوصیات کا حامل ہے۔ صدیاں گزر رہی ہیں، انسانوں کو یہ کتاب عظیم دی گئی، اور جب تک اس کتاب پہ عمل رہا، اس کی تعلیمات پہ عمل رہا، اس وقت تک تو مسلمان سربلند اور سرخرو رہے، اور جیسے ہی اس پر عمل ترک کر دیا گیا، وہ زوال کا شکار ہوئے۔ تاریخی بحثوں کو چھوڑ دیں، آج بھی یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، کتاب عظیم و جلیل۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس وقت بھی دنیا میں غلبہ، تو پھر اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کو عملی صورت میں لائیں۔ کتاب کو پڑھنا صرف مقصد نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کو صرف اس قابل رکھا ہوا ہے کہ ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر لی اور روح کی تازگی کے لیے اس کو پڑھ لیا، اور اپنے آپ میں مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اپنا مقصد تخلیق پورا کر دیا۔ اس کے مطابق معاشرہ قائم کرنا، اس کی تعلیمات پر چلنا اور اس سے اپنے مسائل کو سلجھانا مقصد تھا، وہ ہم کر نہیں رہے، صدیاں گزر رہی ہیں، تو اس لیے ہم پریشان اور زوال کا شکار ہیں۔ لمبی تقریروں کی بجائے بعض یہ ہے کہ نتائج کا، قوانین کی اہمیت کا، کسی چیز کی اہمیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس پر عمل کر لیا جائے۔ تو غذا وہی ہوتی ہے جو جسم کا حصہ بنے اور طاقت دے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ اس کتاب عظیم کی تعریف کے قرآن کریم کا تعارف کیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ آج ہم کچھ اور مزید آیات پڑھیں گے جس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتاب کیا ہے۔ ہم نے پڑھا یہ کتاب عظیم ہے، مبارک ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب عظیم فرقان ہے، مبین ہے، محکم ہے، مفصل ہے اور بے مثل کتاب ہے۔ ہماری ان خصوصیات کو باری باری ہم دیکھیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں 2/184 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 185 ہے میرے پاس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس کے پہلے 18 رکوعوں میں قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور پھر آخری 22 رکوعوں میں مسلمان امت کو یا امت مسلمہ کو جو ہدایات ہیں وہ دی ہوئی ہیں۔ بہت سارے احکام ہیں اس کے اندر، انفاق کے بارے میں، فی سبیل اللہ کے بارے میں، مال خرچ کرنے کے بارے میں، نکاح طلاق کے بارے میں، رمضان شریف اور روزوں کے بارے میں، صوم و صلات کے بارے میں، حج کے بارے میں، بہت سارے احکام ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔
قرآن کریم جس ماہ میں نازل ہونا شروع ہوا وہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، تو جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، پہلی خصوصیت اس کی یہ بتائی۔ یہ تو ابتدا میں سے ہی چلی آ رہی ہے بات، پہلی بنیاد یہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ کے قوانین پہ چلنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں بھی ہیں۔ عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھے۔ یہ آگے رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں ہے۔ بات سمجھنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ فرقان جو نکھار کر بیان کر دے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے اور غیر اللہ کا نظام کیا ہے، رات کیا ہے اور دن کیا ہے، ان میں تفریق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، بتانے والا، فرق کر کے حق اور باطل کے درمیان معیار، سچائی کو پرکھنے کا ایک معیار جسے کہتے ہیں، یہ ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ ہمارے تمام مسائل میں، ہمارے تمام احکام میں یہ فیصلہ کن امر ہے، یہ فیصلہ کرنے والا ہے، اختلافات کو مٹانے والا۔ بالکل یہی بات قرآن کریم کی 25/1 میں بتائی گئی کہ بھئی یہ فرقان ہے، 25/1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا ہے اپنے بارے میں، بہت بابرکت ہے وہ اللہ کریم، اللہ کی ذات، سب سے برکت والی، دینے والی ذات، جس نے اپنے بندے پر رحمت کرتے ہوئے، برکت نازل کرتے ہوئے کیا کیا؟ فرقان اتارا، تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے، نذیر بننے والا بن جائے۔ یہ فرقان کے معنی حق اور باطل میں بتا چکا ہوں، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا، سمجھانے والا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے والا۔ توحید اور شرک کو یوں سمجھ لیں، قرآنی اور غیر قرآنی نظاموں کا فرق سمجھ لیں، عدل اور ظلم کے درمیان فرق سمجھ لیں، نیکی اور بدی کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے والا۔ قرآن کریم نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور پھر یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ نذیر ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کے لیے نذیر ہے، عالمین کے لیے۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو گمراہی کے راستے پر چل پڑو گے اور تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر انجام کے لیے، بہتر راستے کے لیے تمہیں اس قرآن کریم کو معیار بنانا چاہیے۔ یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے، یہ قرآن کریم پرکھنے کا ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہو حق کیا ہے تو جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے، جو قرآن کریم میں نہیں ہے، جو قرآن کریم مخالفت جن کی کرتا ہے وہ باطل۔ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب۔ تو آج ہمارے تمام جھگڑے مٹا دینے والی، عقائد کے درمیان، عقائد میں جو فرد مختلف ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ ان کے درمیان معیار، فیصلہ کن کتاب، امر کس کا ہے؟ اللہ کی کتاب کا۔ پھر یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب صرف حق اور باطل کے درمیان فرق ہی کرتی ہے، واضح طور پہ بتاتی ہے۔ پھر یہ مبین ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت ساری آیات ہیں، ہم صرف چند ایک آیات کو دیکھیں گے قرآن کریم کے بارے میں۔ 27/1 پہلے 1-2 آیتیں پڑھتے ہیں، 27/1-2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی 1 اور 2 آیت تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں، سورۃ نمل میں کیا بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہم آپ کو احکام دے رہے ہیں، یہ جو آیات ہم آپ کو، نشانیاں ہم آپ کو، اللہ کی طرف جانے والے راستے کی نشانیاں جو ہیں، یا انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے جو آیات، قوانین، ضابطہ آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور اس قرآن کریم کی جو واضح روشن کتاب ہے۔ یہ وہ یہاں تفسیری ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں جو کتاب مبین ہے، روشن کتاب۔ ایک تو خود قرآن کا مطلب ہی یہی، پھر عربی زبان میں ہونے کے ناطے صاف اور واضح سادہ زبان میں یہ، اور واضح زبان میں کھول کر بیان کرنا ہے۔ اور پھر مبین، مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن، بین، صاف، نمایاں، واضح، اتنی بڑی کتاب۔ پھر یہی بات تھوڑے سے الفاظ کے عدل بدل کے ساتھ 15/1 میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ 15/1 آیت میں یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ تلکا آیات الکتاب و قرآن مبین۔ دیکھیں وہاں پہ کیا تھا؟ پہلے تھا آیات القرآن و کتاب مبین، یہاں ہے آیت الکتاب و قرآن مبین۔ اس کی حکمتوں پہ بعد میں ہم غور کریں گے کہ کیوں ایسا فرق رکھا گیا ہے، کتاب پہلے اور قرآن بعد میں، اور یہاں قرآن کتاب، وہاں پہ قرآن پہلے اور کتاب بعد میں۔ مطلب ایک جیسا بنتا ہے مترادفات میں، لیکن قرآن کریم کی حکمتیں ہوتی ہیں، الفاظ کو جس ترتیب سے لکھا گیا اس میں خاص وجوہات ہوتی ہیں، ہم ان باریکیوں کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، بہرحال سمجھ لیں، یعنی اس قرآن کریم کی جو واضح ہے، صاف ہے، روشن ہے اور صاف صاف ہے جناب نے۔ پھر ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کتاب سے ہٹ کے کیوں ادھر ادھر جا رہے؟ اچھا پھر آگے ہم مزید چلتے ہیں
قرآن کریم کے بارے میں عزیزان مان ایک تصور یہ ہے کہ کچھ اس کی آیات ہیں وہ ایک آیت سے مراد لیتے ہیں کہ کچھ اس میں آیات ہیں جو محکم ہیں اور کچھ اس میں متشابہ آیات کا ہونے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں شبہ والی کتابیں جن کے معنی ابھی تک واضح نہیں ہوئے یا روشن نہیں ہوئے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ انتہائی غلط نظریہ اور گمراہ کن نظریہ ہے۔ انسانی زندگی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ دی ہے، یہ واضح روشنی دی ہے، ہدایت دی ہے، اور یہ ایسی ہدایت ہے جس کے اندر شبہ بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو کچھ آج تک نہیں سمجھ سکے اور زمانے کے تقاضے اس کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ امت صدیوں سے اس قرآن کریم پر عمل پیرا ہے اور آج اپنے وقت نزول سے لے کر آج تک یہ ہر ایک کو سمجھ آ سکتا ہے۔ آگے دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی عمل کرنے پہ تیار ہے یا نہیں۔ اگر وہ عمل کریں گے تو نتائج انشاءاللہ خوشگوار ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں متشابہ کا مطلب بہرحال وہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ ملتی جلتی آیات مراد ہیں، جن میں تشبیہات ہیں، استعارے ہیں۔ اس قرآن کریم نے چونکہ قیامت تک رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا تھا، اس لیے اللہ کریم نے الفاظ بھی ایسے ادا کیے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر ایک ضرورت کے مطابق ان سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم ان آیات پہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے۔ قرآن کریم محکم ہے، اس کی ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں 11/1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی پہلی آیت ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں۔ عزیزان من الفاظ پہ غور کریں، اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ محکم کر دی گئی ہیں تمام آیات۔ اب کوئی گنجائش ہے یہ معنی لینے کی کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی بھی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، متشابہ ہے، شبہ والی اس میں کیا باتیں ہیں۔ شبہ والی کا مطلب نہیں ہوتا، متشابہ کا مطلب ملتی جلتی آپ لیں اور ایک دوسرے ایک جیسی لیں، جن میں تشبیہات ہوتے ہیں، استعارے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو محکم کے مطابق ہی رکھنا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ساری محکم آیات ہیں۔ قرآن کریم ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ایک کے لیے محکم رہا ہے۔ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ یہ ایسی کتاب اس کی آیات کو محکم کر دیا گیا ہے، اور پھر صاف صاف ان کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی۔ خود قرآن نے مفصل بھی ہے، یہ اپنا تفصیل آپ بیان کرنے والا ہے۔ یہ اگر کہتا ہے نا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو آگے بتائے گا کہ یہ متقی کون ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے بتائے گا کہ یہ مومن کون ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ آگے بتائے گا کہ مشرکین کون ہوتے ہیں۔ الذین فرقوا دینہم، جو اپنے دین میں تفرقے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ علامتیں ساتھ ساتھ بتائے گا قرآن کریم۔ پھر کیسے یہ محکم نہیں، ہر آیت اس کی محکم ہے۔ اس کے بعد بے مثل کتاب ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی مقابلے کرنے والا نہیں ہے، نہ اس کا آج تک کوئی مقابلہ کر سکا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں 17/9 میں اور پھر 17/88-89 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ دیکھیں یہاں پہ کتنے واضح صاف الفاظ میں قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں پہلی صورت میں پڑھا اہدنا، اے ہمارے رب ہمیں دکھا صراط مستقیم، صراط مستقیم دکھا میرے اللہ۔ آپ نے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے، ہر صلاۃ میں، یہ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب کتاب کو دیکھا، قرآن کریم کو دیکھا، ابتدائی صورت ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ جس پر اللہ کریم خود ہیں، وہ راستہ جس پر انبیاء چل کے گئے، وہ راستہ جن پر اللہ نے اپنے بندوں کو چلانے کے لیے کہا تاکہ وہ دنیا میں امن سکون اور بھائی چارے سے رہے۔ تو وہ راستہ دکھاتا ہے کون؟ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو اقوام سیدھا راستہ ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، بات پھر یاد رکھیں، یہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے اچھی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے یہاں پہ تسلیاں ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم خوشخبری کن کو دیتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مزید آگے پیچھے آیات بھی دیکھ لیا کریں، لیکن یہاں واضح کر دیا گیا کہ یہ قرآن کریم ہی سب سے بڑا محکم راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم ہمیں دکھاتا ہے۔ اسی صورت کو جس میں جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے قرآن، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئی اس کی مثل لانے والا نہیں ہے۔ 88 اور 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 88 اور 89 ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔
آپ کو سباق کے حوالے سے دیکھیں ذرا عزیزان مان، آپ ان آیات سے پہلے آیت نمبر 80 سے 81 سے مطالعہ شروع کریں۔ سادہ سادہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ میرے پیغمبر اعلان فرما دیں، آپ دنیا کے سامنے بتا دیں سب کو، دنیا کو یہ کتاب آ گئی، یہ ہدایت نامہ آ گیا، اسلام آ گیا، گویا حق آ گیا، اور جب حق آ جائے تو باطل تو جاتا ہی ہے، دن آ جائے رات تو ختم ہوتی ہی ہے، حق آ چکا، نہ حق نابود ہو گیا، اور یقیناً باطل نابود ہونے کے لیے ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہا کہ یہ جو قرآن ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہاں ظالموں کو اس سے سوائے نقصان اور زیادتی کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر کہا کہ جو اس پر عمل کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے سارے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو اس یعنی اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو نہیں آنا چاہتا اس طرف انہیں جناب نے جب نقصان ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم نے یہ کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے۔ اب آپ روح یہاں پہ دیکھیں نا، قرآن کریم کے فضائل سارے بیان ہو رہے ہیں، تو یہاں روح سے مراد جن لوگوں نے اللہ کی وہی اللہ کی کتاب لی ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ آگے سارا سلسلہ چلنے کے بعد آخر پہ یہ کہا کہ یہ ہے آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا نظام، اس نظام پہ عمل کرو گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور اگر اس کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام لوگے، اللہ کے سوا کسی اور نظام کو کوئی قبول کرو گے، اللہ سے سب کچھ ہونے کے یقین کی بجائے غیر اللہ پر یقین کرو گے، تو پھر قرآن کریم چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تمام انسان اور جنات سارے اکٹھے ہو کر اس قرآن کی مثل کوئی نظام لے آئیں، قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، قرآن جیسا کوئی محکم نظریہ لے آئیں، قرآن جیسے حقائق لے آئیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں قرآن کریم کا مقابلہ کر کے نہیں لا سکیں گے، تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، بے شک وہ ایک دوسرے کے حامی مددگار اور ساتھی بن جائیں۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ عزیزان من، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج سے صدیوں پہلے جب یہ نازل ہو رہا تھا قرآن کریم، اس وقت قرآن کریم کی مخالفت کرنے والے اگر اس کا چیلنج قبول کر لیتے، اگر صرف مسئلہ زباندانی کا تھا، اگر صرف اعلیٰ ادبی ذوق کو تسکین دینے کا تھا، اگر اس کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام ان کے پاس تھا، تو سادہ سی بات ہے، بدر اور احد اور خندق اور یہ سارے مار کے سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ مقابلے پہ کوئی آیت لے آتے، کوئی صورت لے آتے تو بات ہی ختم ہو جاتی، پھر سمجھ آ جاتی جناب نا جی۔ لیکن انہوں نے جنگیں لڑنے کا وارہ کالی مقابلے میں نہیں آئے، اس کتاب کی مثل کوئی نہیں لا سکے، کیوں؟ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ان کا جھگڑا سوچ لیں کیا ہوگا کہ ہم نے تو اس قرآن کو جو کیا کیا ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، جو اگلی آیت ہے، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ میں کھول کے واضح کر کے تصریف آیات کے ذریعے پھیر کے مختلف انداز میں انہیں سمجھاتا ہوں اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بدبخت انسان اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس طرف اپنا رخ ہی نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ انہیں خسارہ جب ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں سامنے نظر آ رہا ہے، اور آخرت میں تو پھر ان کا کیا حصہ ہوگا؟ جو دنیا میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، آگے ان کے لیے کیا ہونا ہے؟ اس کتاب کی موجودگی میں روشنی، سورج نکلا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی۔ ارے آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح، قرآن کریم آپ کے مسائل کو کس طرح سے سلجھاتا ہے۔ ہم آگے انشاءاللہ آیات پڑھیں گے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی مسائل کا حل ہے۔ یہ قرآن کریم کی ساری کچھ خصوصیات ہیں جو قرآن کریم نے اپنے بارے میں بتایا ہے ہمیں، کہ قرآن کریم کا نظام اپنانے سے انسانیت کو کیا کچھ ملے گا۔ ابھی ہم چل رہے ہیں ان آیات پہ، اب ہم کچھ اور مزید آیات پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی کچھ اور خصوصیات بھی سامنے رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور ٹیڑھ سے پاک ہے۔ 18/1 میں ہم دیکھتے ہیں جی، 18/1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں واضح کیا ہے کہ ساری حمد و ثنا حمد کے لائق یہ اللہ کریم کی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری۔ اللہ کی حمد اس بنیاد پہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے دنیا جہان کی نعمتیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین دیے، ان قوانین پر عمل کرنے سے ہم نے ظلم کی جڑ کاٹ دی، ظلم کا خاتمہ کر دیا، عدل و انصاف کا نظام قائم کر لیا۔ پھر کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ کامل نظام دیا، امن و سکون دینے والا۔ اس کتاب میں اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے۔ ہم حمد و ثنا بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ تو نے ہمارے اوپر یہ کتاب بھیجی ہمارے لیے اور اپنے بندے پر یہ قرآن کریم اتارا۔ اس میں پھر کیا کیا؟ کوئی کسی قسم کا عوج نہیں رکھا، ٹیڑھ نہیں رکھا، کمی نہیں رکھی، کوئی اس کے اندر کجی نہیں رکھی۔ یعنی غور کریں قرآن کریم نے کیا کہا ہے اپنے بارے میں
کہ کسی قسم کی اس کے اندر کوئی راہ اعتدال سے ہٹ کر انحراف کرنے والی کوئی بات نہیں، کجی بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پہ چیلنج دیا ہے کہ اے انسان اپنے طائر نگاہ کو ذرا اذن بال کشائی دے اور کہے کہ کائنات میں دیکھے کہیں کوئی کجی، کہیں کوئی ٹیر، کوئی فطور نظر آتا ہے، سے وہ خسیرہ کے مطابق وہ اس کی نگاہیں لوٹ آئیں گی واپس، لیکن کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی جتنا مرضی غور کر لے، جتنے مرضی گرامر کی بحثیں کر لے، ادب اور بلاغت کی باتیں کر لے، بڑے بڑے شاعرانہ تخیلات کو بھی سامنے لے آئے، اس کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی، کوئی آپ نظر آتی ہے تو لائے، عقلیں لاچار ہو جائیں گی، دماغ پریشان ہو جائیں گے، اس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ یہ بے مثل نظام ہے، یہ بے مثل اللہ کا کلام ہے، اور انسانیت کے مسائل کا جملہ حل اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے سے جنت کا منظر پیش کیا جا سکتا ہے، وہ جنت بن سکتی ہے جہاں یہ نظام نافذ ہو۔ اب یہ حاملین کتاب کی ذمہ داری، جو اس کتاب کے وارث بنے پھرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح میرے پیغمبر اور آپ کے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اور دنیا کو جنت کا نمونہ دکھایا، اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ اس کو اس انداز میں دیکھیں اور اس کو اس انداز میں پڑھیں۔ اللہ آپ کو امن و عافیت سے رکھے، اور انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام۔ لیکن ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔